بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ طائف شمال 8 ہجری فروری 630 عیسوی طائف کے مقام پر واقع ہوا۔ فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد جب اللہ نے مسلمانوں کو ایک عظیم فتح عطا کی تو وہ قبیلہ حوازن اور ثقیف جو میدان حنین میں شکست کھا چکے تھے اپنی پناہ کے لیے طائف کی طرف بھاگ نکلے۔ طائف اس زمانے میں ایک مضبوط قلعہ بند شہر تھا۔ اس کے ارد گرد اونچی فصیلیں، مضبوط دروازے اور اندر سپاہی ہر وقت پہرے پر رہتے تھے۔ مسلمانوں کا قلعہ طائف کی طرف بڑھنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دشمن کو کھلا چھوڑ دینا درست نہ ہوگا، کیونکہ اگر وہ دوبارہ منظم ہو گئے تو مسلمانوں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 12,000 کا لشکر لے کر طائف کا رخ کیا۔ جب مسلمان طائف کے قریب پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے لوگ پہلے ہی قلعے کے اندر پناہ لے چکے تھے۔ انہوں نے بڑی مقدار میں غلہ اور سامان بھی ذخیرہ کر لیا تھا۔ ان کے دلوں میں سختی اور اسلام کے خلاف عناد بھرا ہوا تھا۔ قلعہ بندی اور منجنیق کا استعمال، مسلمانوں نے قلعے کے باہر ڈیرے ڈالے اور محاصرہ شروع کر دیا۔ یہ محاصرہ اس دور کا ایک اہم مرحلہ تھا، کیونکہ مسلمانوں نے پہلی بار منجنیق، پتھر پھینکنے والی بڑی مشین کا استعمال کیا۔ یہ منجنیق حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشورے سے استعمال کی گئی۔ بڑے بڑے پتھر قلعے کی دیواروں پر پھینکے جاتے، لیکن ثقیف کے لوگ بھی نہایت چلاک تھے۔ وہ قلعے کی اونچی دیواروں سے گرم تیل اور انگارے نیچے برساتے تاکہ مسلمان قریب نہ آ سکیں۔ آزمائش اور مشکلات، محاصرہ کئی دنوں تک جاری رہا۔ مسلمانوں نے قلعے کے گرد کھجور کے درخت کاٹ کر شیلڈ، ڈھالیں بنائیں تاکہ وہ دیوار کے قریب جا سکیں، لیکن قلعے کے اندر سے تیر برسائے جاتے اور مسلمان زخمی ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محاصرے کے دوران ایک تیر کے زخم سے شدید زخمی ہو گئے اور کچھ عرصے بعد اسی زخم سے شہید ہو گئے۔ باغات کو جلانے کا فیصلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اہل طائف قلعے کے اندر سے مسلسل ڈٹے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باغات کاٹنے اور جلانے کا حکم دیا تاکہ ان پر دباؤ بڑھے۔ یہ ان کے لیے بڑی آزمائش تھی، کیونکہ طائف اپنے انگور اور کھجور کے باغات کے لیے مشہور تھا۔ جب قلعے کے اندر سے لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو کچھ نرم پڑنے لگے، لیکن پھر وہ ضد پر جم گئے۔ محاصرے کا اختتام، یہ محاصرہ تقریباً 20 دن جاری رہا، بعض روایات میں 40 دن بھی ملتے ہیں۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے محاصرہ ختم کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم واپس چلتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ ثقیف کو بعد میں ہدایت دے۔ مسلمانوں نے واپسی کا سفر شروع کیا اور واقعی کچھ عرصے بعد قبیلہ ثقیف کے لوگ خود اسلام لے آئے اور اللہ کے دین کو قبول کیا۔ نتیجہ یوں غزوہ طائف بظاہر فتح کے بغیر ختم ہوا، لیکن حقیقت میں یہ بھی ایک بڑی کامیابی تھی، کیونکہ دشمن کو کمزور کر دیا گیا، ان کے غرور کو توڑ دیا گیا اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کی ہیبت بیٹھ گئی۔ کچھ ہی سالوں بعد یہی ثقیف کے لوگ اسلام کے جھنڈے تلے آ گئے۔ سبق: غزوہ طائف ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ ہر جنگ کا مقصد صرف قلعہ فتح کرنا نہیں ہوتا، بعض اوقات صبر، حکمت اور وقت کا انتظار بھی سب سے بڑی حکمت عملی ہوتی ہے۔